الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم صدق اللہ العظیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے، الصلاۃ والسلام۔ بابا سے بلند ایک باری محبت اور عقیدت نال پڑھو، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی۔ بسد واجب الاحترام زینت مسند صدارت انتہائی قابل قدر فخر السادات جناب عزت مآب محترم المقام پیر سید علی حیدر شاہ صاحب، جناب محترم المقام عزت مآب حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر سید امام حیدر شاہ صاحب، دیگر انتہائی قابل قدر علماء کرام، مہمانان گرامی، حاضرین و سامعین، آج دی سالانہ بابرکت محفل پاک امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت دانائے سبل مولا کل احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کسپنا دے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرن واسطے جناب محترم میاں اورنگزیب صاحب، جناب میاں عمر حیات صاحب، جناب میاں محمد یار صاحب، میاں عمران صاحب، دیگر انہاں دے برادران نے انتہائی محبت اور عقیدت نال منعقد کرن دا شرف حاصل کیتا۔ میرے تو پہلے میرے مسلک دے عظیم ترجمان قاطع نجدیت و ناسبیت محقق عصر حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر خادم حسین خورشید الازہری صاحب انتہائی محبت اور عقیدت بھرا بیان فرما رہے سن۔ میں چونکہ میزبان بھی ہاں، زیادہ لمبی تقریر نہیں، جو مقدس کلمات تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا او دے ضمن چند گزارشات توڑی سماعتاں دی نظر میں کرنا چاہواں گا۔ جس طرح تسی محبت نال ڈاکٹر صاحب نے سنیا، میں امید رکھنا کہ توڑی توجہ پوری آقا کریم علیہ السلام دی توصیف و ثناوال ہوئے گی۔ سادات تشریف فرمان ہے، ساڑھے واسطے بہت بڑا اعزاز ہے کہ ایک عظیم خانوادے دے چشم و چراغ ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ جوڑی سلامت رکھے، حاسدین دے حسد اور شر شیطان تو محفوظ فرمائے۔ میں جڑے دوران خطبہ مقدس کلمات تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، بے شک اللہ دی طرف و تواڈی طرف برہان آ گئی۔ میں دا ترجمہ برہان لفظ عربی دا لفظ ہے، میں دا ترجمہ نہیں کیتا، علماء نے ادھے کئی معنی لکھے ہیں۔ بہرحال برہان نو دلیل بھی آکھ دن، برہان نو واضح نشانی بھی آکھ دن، اور حجت بھی آکھ دن، معجزہ بھی آکھ دن، اور ایسی دلیل ہے برہان کہ جدی موجودگی وچ کسی قسم دے شک و شبہ دی گنجائش نہیں رہتی۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے بارے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تواڈی طرف واضح دلیل، روشن نشانی، برہان، معجزہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن کے آئے۔ انبیاء اور رسول تسی سن رہے سو، خورشید صاحب بیان فرما رہے سن، اسی اہل سنت و جماعت ہر نبی دے ترانے گانا لے
کلمہ اسی تاجدار ختم نبوت دا پڑھے ہے. ہر نبی دا احترام کرن والے اسی اہل سنت و جماعت ہاں. ہر نبی نو رب مقام و مرتبہ عطا کیتا، شان و شوکت عطا فرمائی، معجزات عطا فرمائے، دلائل عطا فرمائے. لیکن اگر کسی نو دلیل بنا کے بھیجیا تے او تواڈے تے میرے آقا نے. باقی انبیاء نو معجزات عطا فرمائے، میرے نبی نو معجزہ بنایا. سب تو پہلی چیز یاد رکھنا، کلمے دے دو جز نے. پہلا جز لا الہ الا اللہ، دوسرا جز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پہلے جز وچ دعویٰ ہے، دوسرے جز وچ دلیل ہے. ذرا توجہ رکھنا، پہلے جز وچ دعویٰ ہے، دوسرے جز وچ جتھے خورشید صاحب تقریب چھوڑ کے گئے نا، اتھے اس تو اتے بولنا والا خطیب ہونا چاہیے سی. میں اس تو بول نہیں سکتا. سمجھ آئیے نا. ہن میری سادیاں تسی گلاں سمجھنا ذرا کہ لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، محمد الرسول اللہ دلیل ہے. دعویٰ ہے کہ اللہ دا کوئی شریک نہیں، تے دلیل کی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محمد اللہ دے رسول ہیں. نبی علیہ السلام نے جدو اعلان نبوت فرمایا 40 سال دی عمر وچ، لوگاں نے پوچھیا کہ تواڈے نبی ہون دی دلیل کی ہے؟ اللہ دے وحدہ لا شریک ہون دی دلیل کی؟ سرکار نے فرمایا فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی، کیا میری زندگی دے 40 سال تواڈے درمیان نہیں گزرے؟ توجہ رکھو نا، کیا میری زندگی دے 40 سال تواڈے درمیان نہیں گزرے؟ میرا بچپن، میرا لڑکپن، میری جوانی کیا تواڈے درمیان نہیں گزری؟ انہاں کہا بالکل گزری. آقا کریم نے فرمایا میرے بچپن وچ کوئی ایسی گل دسو جڑی قابل تنقید ہوئے. انہاں کہا کوئی نہیں. فرمایا میرے لڑکپن وچ کوئی ایسی گل؟ انہاں کہا کوئی نہیں. فرمایا میں جوانی وچ کسی نو تکلیف دتی ہوئے، دکھ دیتا ہوئے، امانت وچ خیانت کیتی ہوئے، کسی دی دل آزاری کیتی ہوئے، دل شکنی کیتی ہوئے؟ انہاں کہا بالکل کوئی نہیں. سرکار فرمایا پھر میری شان نو مندے ہو؟ انہاں کہا اے گلاں ساریاں مندے ہیں، تسی سچے بھی ہو، صادق الامین بھی ہو، تانوں کدی جھوٹ بول دیا نہیں ویکھیا، تانوں امانت وچ خیانت کر دیا نہیں ویکھیا، کدی کسی دی برائی کر دیا نہیں ویکھیا، کسی دا دل توڑ دیا نہیں ویکھیا. آقا فرمایا پھر منو نا، جس رب دا نبی ایڈی شان والا اس رب دا اپنا کی مقام ہے. یعنی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنا کردار پیش فرمایا. ہن رہی گل اے کہ سرکار معجزہ کس طرح، دلیل کس طرح، تو ساڈا عقیدہ اے وے حضور علیہ السلام سر دے والاں تو لے کے پیراں دے ناخناں تک معجزہ، سر تا پا حضور معجزہ. جتنے اجزاء نے نا جسم دے، اکھاں، وال، ناک مبارک، دہن مبارک، ہاتھ، پیر، ہر ایک تے میں علیحدہ ایک ٹاپک تے گفتگو کر سکنا، لیکن میں بالکل مختصر شارٹ رکھ کردہ جاما. بال معجزہ کہ خالد بن ولید اپنی ٹوپی چغور دے بال رکھن تے سر دی فکر نہیں ہوندی کہ میرا کوئی سر لا سکتا. نک مبارک معجزہ سرکار فرماندے مدینے چ بہ کے مینوں جمع لا لو محبت دی خوشبو آ رہی. ہاتھ مبارک معجزہ اس ہاتھ دی انگلی اٹھے تے چند کلیجہ چیر کے قدمہ چاہ جائے، اس ہاتھ دی انگلی اٹھے تے ڈوبیا سورج پلٹ آئے، پتھر پانی تیر کے آ جائے، درخت چل کے آ جائے. تے پیر مبارک معجزہ مکے دی دھرتی تے لگے تے پوری دھرتی نو پاک کر کے. اگلے بندے نو چھوڑ کے باقی سبحان اللہ، کیونکہ تے خورشید صاحب بھی بڑا ٹیل آیا ہے نا سبحان اللہ نہیں آتی، تسی سارے سبحان اللہ. بس گل ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دا قدم مکے چ لگا. سادات تشریف فرمانے مکے وچ قدم لگا اور اوتی بھی پاک ہو گیا. مکے چ قدم لگا پیر محل بھی پاک ہو گیا. مکے چ قدم لگا توبہ ٹیک سنگھ بھی پاک ہو گیا. مکے چ قدم لگا ہندوستان پاک، افغانستان پاک، عراق پاک، عرب و عجم پاک، یورپ پاک، افریقہ پاک، امریکہ پاک، عرب و عجم ساری دھرتی پاک. تو پھر میں نے سوچ کے نہیں فوراں دس کہ جس نبی دا قدم مکے لگے او نبی قدم لان دی برکت دے نال پوری دھرتی پاک کر دے. تے جس جھولی چ محمد تشریف فرما ہوئے وہ وجود کتنا پاک ہوئے. اللہ اکبر.
جتھے جتھے حضور رہے، توجہ رکھنا، جتھے جتھے حضور رہے، جس پشت وچ میرے نبی دا نور رہا او ہر ہر پشت پاک، جس شکم وچ مصطفیٰ دا نور رہا او ہر ہر شکم پاک، جس جس جھولی وچ میرے نبی رہے ہر ہر جھولی پاک، جس جس گھر وچ نبی رہے او ہر ہر گھر پاک، جیڑا میرے نبی دے موڑیاں تے بیٹھا او بھی پاک، تے جدے نبی تے جدے موڑیاں تے مصطفیٰ بیٹھا او صدیق بھی پاک، ہر ہر وجود پاک، جتھے جتھے سرکار رہے۔ تسی یہ دیکھو نا، جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض کر دیں آقا اللہ نے تواڈے وجود دے نیڑے گندی مکھی نہیں آن دیتی، میرے نبی دے وجود دے نیڑے کدی زندگی چ گندی مکھی نہیں آئی، اور آج بھی پریکٹیکلی کر کے دیکھ لو، حضرت قبلہ سادات کرام تشریف فرمانے تے کئی مرتبہ حاضری دے چکے ہیں، اللہ تعالیٰ انہاں دے صدقے سانو بھی شرف بخشیا، میاں اورنگزیب صاحب بھی جا کے روزہ رسول دی زیارت کر کے آئے، گنبد خضرا دے اتوں کوئی چڑی بھی نہیں گزر گئی، آج بھی بیت اللہ دے اتوں پھر گزر جاندی ہیں، چڑیاں بھی کبوتر بھی گنبد خضرا دے اتے بیٹھ بھی نہیں کرتے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی قبر مبارک دے نیڑے بھی گندی مکھی نہیں آ سکتی، میں نوے دسو جڑا رب محبوب دی قبر دے نیڑے گندی مکھی نہیں لگن دیندا، مصطفیٰ دے وجود دے نیڑے گندا وجود کیویں لگن دے؟ جتھے جتھے سرکار رہے، جدی جدی کفالت حضور رہے۔ اور میں تھے ایک اور گال عرض کرنے لگا، علماء فرماندے ہیں جس دسترخوان تے محمد یا احمد نا دا بندہ ہوئے، نہ بچہ ہوئے یا جوان ہوئے، مثال دے طور تے محمد اورنگزیب، احمد حسن، محمد سعید، جدے نال محمد یا احمد، او بندہ جس دسترخوان تے ہوئے او دیتے اللہ دے خاص انوار و تجلیات اور برکات برس دیاں، پوچھو مولویاں نیڑے پلیتی نہیں آ سکتی، مصطفیٰ دے نیڑے کیویں آ سکتی؟ او ہر ہر وجود پاک، جتھے جتھے حضور رہے، بولو تے صحیح آ تسی ویکھو نا، جیڑا بندہ جس نے مثال دے رہے ہیں اے جگ پیا پانی والا، جسے بنایا اس کس واسطے بنایا ہوئے پانی پینا، اس چیز دا خیال رکھیا کہ پانی دے صاف بھی رہے، پاک بھی رہے، تے اے دے وچوں ڈلے بھی نہ، سجے کھبے بھی نہ ہوئے، انہاں چیزاں نو مد نظر رکھ کے بنایا نا، تے جنہ جنہ جھولیاں چ مصطفیٰ پلنا سی، رب انہاں جھولیاں دا کتنا خیال رکھیا ہے، جس شکم وچ مصطفیٰ دا نور ٹھہرنا سی، تواڈے پنڈاں وچ ساڈیاں بیٹیاں دھیاں بہناں برتن مانج دیاں نا، تے چنگی طرح مانج دیاں، سرسری مانج دیتے، ایک بانڈا چنگی طرح مانج دیاں، انہوں نے پوچھیا جائے بھی انہوں چنگی طرح صاف کیوں کی تو آدھیں ایدے وچ اساں نور رکھنا ہے، تے او نور عارضی نور ہے جنہوں دودھ آکھ دیں، دودھ دی صورت جس عارضی نور رکھنا ہوئے اس بانڈے نو ساڑیاں دھیاں چنگی طرح صاف رکھن، تے جتھے رب نے محمد دی صورت وچ نور رکھنا سی اس شکم نو کتنا ایک صاف رکھیا ہے، جس نبی دے صدقے کل کائنات بنائی گئی، جدی وجہ تو کائنات مارز وجود میں آج تک مولوی اس چکر پہ گیا کہ میں حقیقت محمدی نو سمجھ سکتا، جتنا مرضی کوئی ٹیل لا لوے، جتنے مرضی فیتے لے کے ناپنا شروع کر دے، ترکڑیاں لے لوے، یاد رکھ ملا جس مصطفیٰ کریم دی عظمت اور شان و شوکت نو تولیا نہیں جا سکتا، جیدی حقیقت نو صدیق اکبر نہیں جان دے، آج دا مولوی اس مصطفیٰ دی حقیقت نو سرکار نے جناب صدیق اکبر نو خود فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، میری حقیقت نو میرے رب تو سوا جان دے۔ دو چیزاں ذہن اچ رکھ لینا، ایک کہ شخصیت محمدی، ایک کہ حقیقت محمدی۔ شخصیت محمدی کی ہے آمینہ دا لال، شخصیت محمدی زہرا دے بابا جان، شخصیت محمدی حسنین دے نانا جان، تے حقیقت کی یہ تخلیق دے اعتبار نال حقیقت محمدی نو کوئی نہیں جانتا۔ اور میں ایک شعر پڑھنا ہے، صاحبزادگان اور پڑھے لکھے لوگ سمجھ جان کے، سادے بندے نہ بھی سمجھن سبحان اللہ آکھ دینا میرا دل رکھن واسطے۔ حفیظ جلندری دا شعر، ابو الاسر حفیظ جلندری، او آکھدہ محمد سر قدرت ہے کوئی یہ راز کیا جانے، اچھے دا میں مانا دس دینا پھر تو ہمیں ذوق آ جائے گا، سر را دینے راز نو، سر قدرت، محمد القدرت دا راز ہے۔ اگلا مصرع سوکھ ہے کہ محمد سر قدرت
ہے کوئی یہ راز کیا جانے محمد سر قدرت ہے کوئی یہ راز کیا جانے شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے میرے نبی دی حقیقت نو کوئی جان نہیں سکتا اللہ کریم نے فرمایا قل اے پیارے حبیب فرما دو انما انا بشر مثلکم اپنی شخصیت دسو میں تواڈی مثل بشر ہاں جدو حقیقت دی گل آئی اللہ نے آپ اعلان فرمایا قد جاءکم من اللہ نور بے شک اللہ دی طرفوں نور آ گیا حقیقت یا خدا جانتا یا مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ حقیقت کوئی نہیں جانتا ان پھر توجہ کرنا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دلیل بن کے آئے توجہ رکھو دلیل باقی انبیاء نو معجزات دیتے میرے نبی نو معجزہ بنایا وجہ کی ہے کیونکہ باقی علاقائی طور تے محدود ہیں میرا نبی کسی علاقے واسطے محدود نہیں کیونکہ باقی انبیاء اور رسول جناب عیسیٰ و موسیٰ بنی اسرائیل دے رسول بن کے آئے جناب شعیب قوم مدین دے رسول بن کے آئے جناب ہود قوم عاد دے رسول بن کے آئے جناب نوح قوم نوح دے رسول جناب لوط قوم لوط دے رسول جناب صالح قوم سمود دے رسول جناب شعیب قوم مدین دے رسول واری آئی تاجدار ختم نبوتی اللہ نے فرمایا اے پیارے حبیب نہ تواڈا علاقہ محدود ہے نہ زمانہ محدود ہے نہ قوم قبیلے دی قید ہے پیارے حبیب اعلان کر جتوں تک خدا دی خدائی ہے اتھوں تک مصطفیٰ دی مصطفیٰ کائنات دا کوئی ذرہ نہ رب دی ربوبیت تو بار نہ میرے مصطفیٰ دی نبوت تو بار اگے خورشید صاحب بیان کر رہے سن ہر نبی ہر رسول میرے نبی دی آمد بیان کردہ آیا ہر نبی ہر رسول میرے مصطفیٰ دی ختم نبوت بیان کردہ آیا دی وجہ کی ہے کیونکہ ختم نبوت دا تاجدار آمینہ دا لالے اے فیصلہ سرکار نو بھیج کے نہیں ہویا بلکہ کائنات بنان تو پہلا اللہ نبیاں تے رسولاں دی ارواح نو بلا کے دسیا کہ ثم جاءکم رسول تواڈے کول میرا رسول آئے گا مصدق لما معکم جو عطا کراں گا اور رسول تصدیق کرے گا تؤمنن بہ اللہ فرمایا اے نبیو جدو میرا یار آئے آمینہ دا لال آئے تواڈی شریعت عروج تے ہوئے تواڈے نعرے وجدے ہون تواڈے کلمے گونجدے ہون جدو میرا یار آئے اپنے کلمے بند کر دینا محمد دا کلمہ شروع کر دینا اللہ اے یاد رکھنا 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول آئے کوئی بھی آ کے نبی نہیں بنیا سارے نبی بن کے آئے 313 رسول آئے کوئی بھی آ کے نہیں بنیا سارے رسول بن کے آئے تے میرا نبی وجہ تخلیق کائنات مقصود کل کائنات آ کے ختم نبوت دا تاجدار نہیں بنیا
بلکہ ختم نبوت دے تاجدار بن کے آئے۔ میرے اللہ نے اعلان فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تاج ختم نبوت بنایا گیا آپ کے سر پہ، پھر وہ سجایا گیا۔ تاج ختم نبوت بنایا گیا آپ کے سر پہ، پھر وہ سجایا گیا۔ نعرہ صلی اللہ کا لگایا گیا۔ خاتم الانبیاء تیری کیا بات ہے، ذرا رل کے آنکھو نا، قادیانیاں دا کلیجہ چیر نہ راجے، ہر بندہ آکھے خاتم الانبیاء تیری، خاتم الانبیاء تیری کیا بات ہے۔ اور لوگوں یاد رکھنا 1,01,000 انبیاء و رسول آئے، 313 رسول آئے، ادیان بدلے، شریعتاں بدلیاں، کلمے بدلے، کبھی کلمہ گونجدہ لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، کبھی کلمہ گونجدہ لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، کبھی لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، کبھی لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ، کبھی لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ باری آئی ختم نبوت تاجدار دی، 14 صدیاں بیت گئیاں، آج بھی کلمہ مصطفیٰ دا، دین مصطفیٰ دا، آرے مصطفیٰ دے، شریعت مصطفیٰ دی، جھنڈے لہرارے، آمینہ دے لال دے لہرارے نے، کیونکہ تاج ختم نبوت بنایا گیا آپ کے سر پہ، پھر وہ سجایا گیا۔ نعرہ صلی اللہ کا لگایا گیا، خاتم الانبیاء تیری، ہر بندہ کہ کیا بات ہے، خاتم الانبیاء تیری کیا بات ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم آئے، اور یاد رکھنا باب نبوت بن، میرے نبی تو بعد نبی کوئی نہیں، میرے رسول تو بعد کوئی رسول نہیں۔ اگر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم وچ ہون، اپنی قوم وچ ہون دے باوجود اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام نو اپنی قوم وچ چھوڑ کے جان، 40 دنوں واسطے موسیٰ طور تے گئے، جدو واپس آئے قوم گمراہ ہو گئی۔ موسیٰ 40 دن واسطے گئے، قوم بچڑے دی پوجا کرن لگ گئی۔ یہ 40 دن موسیٰ طور تے جان، قوم بچڑے دی پوجا کرن لگ جائے، اور 14 صدیاں تو زیادہ دا عرصہ بیت گیا۔ میرے نبی مزار وچ ٹر گئے، قوم آج بھی ختم نبوت دے نعرے پہ مار دی۔ قوم آج زندہ باد، زندہ باد۔ ایدی وجہ کی ہے کیونکہ میرے نبی تو بعد نبی کوئی نہیں۔ میرے قبلہ عالم فاتح قادیاں خواجہ خواجہ سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ، آپ کو لو کسی پوچھیا پیر جی اے ہر ویلے کالی کملی دا ذکر کیوں، آقا تے اور رنگ دیاں چادراں بھی استعمال فرمائیں، کوئی اور رنگ دا ذکر کیوں نہیں کر دے، ہر ویلے کالی کملی دا ذکر۔ میرے پیر صاحب فرمان لگے اے ختم نبوت وال اشارہ، کسرت نال کالی کملی دا ذکر، اے ختم نبوت وال اشارہ۔ پوچھن والے پوچھیا رنگ تے ختم نبوت، میرے قبلہ عالم نے فرمایا کیونکہ کالا رنگ ہر رنگ نو چڑھ سکتا ہے،
اس رنگ نو کوئی رنگ نہیں چڑھ سکدا ہن جدے تے بھی چڑھے گا مصطفیٰ دا رنگ چڑھے گا کیونکہ رب نے فیصلہ کر دیتا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی اللہ فرماندا دین مکمل ہو گیا مصطفیٰ تے نعمتاں تمام ہو گئیاں اور جنوں لبے گا مصطفیٰ دے صدقے لبے گا حضرت عارف کھڑیاں محمد بخش قلم چکیا آپ نے فرمایا کچا رنگ للاری والا کچا رنگ للاری والا لیندا چڑھتا رہتا عشق تیرے دا رنگ محمد اور چڑھدا پھر نہیں لیتا ہن قیامت تک دین مصطفیٰ دا شریعت مصطفیٰ دی نعرے مصطفیٰ دے کلمے مصطفیٰ دے اگر کوئی بندہ آکھے دیکھو جی اے فلاں کم اے میلاد اے جھنڈے جھنڈیاں اے لائٹنگ چراغاں کیا اے سرکار دے زمانے چ ہے سی ہن بندہ انہوں پوچھے کیڑے زمانے دی گل کر رہے اگر کوئی اے سوال کرے حضرت حکیم الامت مفتی یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ آپ کو لو کسی بندے میلاد دے مہینے بھی پوچھیا مفتی صاحب اے جھنڈے جھنڈیاں لائٹنگ چراغاں اے لڈو مٹھائیاں کیا اے حضور دے زمانے چ ہے سی مفتی صاحب فرمان لگے اے زمانہ تیرے پیو دا اسا کیا بھیا لائٹنگ چراغاں جھنڈے جھنڈیاں حضور دے زمانے چ ہے سن مفتی صاحب فرمایا زمانہ تیرے ابے دا ہو سکا کی مطلب فرمایا آج کلمہ کس کا پڑھتے ہو دین کس کا شریعت کس کی ہو سکا دین رسول اللہ کا شریعت رسول اللہ کی کلمہ رسول اللہ کا فرمایا کمینے تے زمانہ بھی تے حضور دے قیامت تک زمانے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نو بیبیاں ویکھ کے انگلیاں کٹیاں سن تے میرے مصطفیٰ دا کمال ویکھ ان ویکھیاں جڑیاں سر دتے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے ہرانے میرے نبی دے ناتے ان بیکھیاں سر دیتے بعدی تے غازیاں نو زیارتاں ہوندیاں رہیاں نہیں سی بیکھیا غازی علم الدین نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو ایک مزدور دا پتر سی جس وقت بے ایمان نو واصلے جہنم کیتا تے پھر جیل سپریڈنٹ بھی پیر سیال نو پوچھ دا کہ علم الدین نو پوچھ کے دسو کہ اسی تیری لائٹ راتی بند کر دے آنیرا کیوں نہیں ہوتا او ساکہ میری بتی دا کنیکشن ایتھے نہیں ڈائریکٹ مدینہ طیبہ تو آ رہے جنہ سرکار دی عزت و ناموس تے پیرا دیتا ہو ضلع چکوال ساڑھے سرگودے تو گے پہاڑی علاقہ ضلع چکوال اتھے ایک چھوٹا جا قصبہ بھلا کرے آلا اتھے ایک غازی دا مزار ہے جس غازی دا نام ہے غازی مرید حسین مرید حسین مرید سی پیر سیال دے مریدان دا ضلع سرگودہ شاہپور دے وچ ایک چھوٹا جا قصبہ چاچڑ شریف اتھے مخدوم عزیز الدین رحمت اللہ علیہ دا مزار ہے انہاں دا مرید سی تے مخدوم صاحب پیر سیال دے خلفاء چ سن اس ایک بے ایمان نے سکھ نو واصلے جہنم کیتا ہندوستان دی تاریخ دس دی اس وقت پاکستان نہیں سی بنیا جس وقت انہیں واصلے جہنم کیتا علماء وکلا رل کے انہوں جیل ملن گئے جا کے ملاقات کی تھی آکھیا تو صرف اینا آکھ دے میں جو کیتا جوش وچ کیتا ہوش وچ نہیں کیتا اسی کم از کم تینوں سزائے موت تو بچا لانگا انہیں آکھیا کمال ہوگی بھلا ایک کام جوش ہی چون دے میں حضور دا کلمہ پڑھیا میری ماں میرا نام مرید حسین رکھیا حسین دا مرید ہوئے تے کم جوش ہچ کرے میں پوری ہوش ہچ کی علماء وہ کلا آکھیا بھی انج کر دیاں انہاں دے پیران کول چل دیاں تے پیران دی گل نہیں موڑے وہ سارے رل کے جناب چاچڑ شریف آگے شاہپور سرگودہ پیر صاحب نو آکے گوش گزار کیتا سارا معاملہ بھئی این دے پتر نت ماما نہیں جم دیاں مہربانی کرو توڑا مرید ہے صرف اتنے الفاظ اس یہ نہیں آدھے قتل تو پھر جائے اتنا کہ میں جوش کیتا ہوش نہیں سا ساڑھے کو لے قانون دی شیخ کیا اسی کم از کم سزائے موت تو بچا لا پیر صاحب علیل سن فالج دے مرض سن انہاں کہ یار ہمت تے نہیں لیکن چلو اگر تسی آکھ دو تو میں توڑے نال چلا
تیاری کی رل کے پیر صاحب نو لے گئے تے مرید حسین نو جیل وچ پتہ لگا تیرا پیر آ رہی تے پھر تسی میں نو دسو آج شہزادے آئے نے تے پھر کی کیفیت ہوئے گی انہاں دے مریداں دی بھئی مرشد جے گھر آ جائے تے پھر مرشد گھر آ جائے تے پھر کیفیت اور ہوندی ہے تے جے مرشد جیل وچ آ جائے ہن مرید حسین نو پتہ چلیا تیرا مرشد آ رہا مرید حسین اٹھ کے کھلو گیا پیر صاحب دے آن تک بیٹھا نہیں کیڑیاں اچیاں بختاں والا جدا ماہی گھر آ جاوے وا مقدر اس دھرتی دا جتھے آقا قدم ٹکاوے عاشق جس دی دھوڑ نو ترسے او آپ ہی پھیرا پاوے آزم کدے شفا نہ منگے جنوں آقا پچھڑ آوے ہن مرید حسین نو پتہ چلیا پیر صاحب تشریف لے آ رہے ہاتھ بن کے انتظار کر رہے تھوڑی دیر تو بعد پیر صاحب چارپائی تے یا پالکی وچ چک کے لے آندا پیراں نو مرید حسین ہاتھ بن کے کھلوتا ہے علماء نال وکلا بھی نال پیر مرید دے سامنے آیا پیر صاحب دی اکھاں وچ آنسواں دی جھڑی لگ گئی مرید بھی رو رہا پیر بھی رو رہا پھر پیر صاحب دے لب گلے فرمایا او مرید حسین میرا سچا سچا مرید ہے نا آکھن لگا جی بالکل میں نو تواڈے نال بڑی عقیدت بڑا پیار ہے فرمایا اگر کوئی گل کرا انکار تے نہیں کرے گا مرید حسین رو کے آکھدا پیرا حکم دے کر سر کٹا دیاں گا جان قربان کر دیاں گا تسی دسو تے صحیح میں کرنا کی ہے ہن مولوی بھی خوش ہو گئے وکیل بھی خوش ہو گئے پیر صاحب فرمایا پھر میری گل پلے بن لے عشق دی چادر تے داغ نہ لگن دے عشق دی چادر تے داغ نہ لگن دے علماء حیران وکلا حیران پیر جی ایک ہی کیتا جے اس گل تے تے او گئی کھلوتا سی پھر تانوں لے آن دا کی فائدہ پیر آکھیا شاید میں او آکھدا جو تسی مینوں آگ کے لے آئے لیکن میری جرت نہ ہوئی میری ہمت نہ ہوئی کیونکہ جدوں میں جیل پہنچیا سا مرید حسین کلا نہیں سی سچے مصطفیٰ سن کھبے مرتضیٰ اتھے تے سرکار بھی جلوہ گر اتھے مولا مرتضیٰ بھی جلوہ گر کہڑیاں اچیاں بختاں والا جدا ماہی گھر آ جاوے وا مقدر اس دھرتی دا جتھے آقا قدم ٹکاوے عاشق جس دی دھوڑ نو ترسے او آپ ہی پھیرا پاوے آزم کدے شفا نہ منگے جنوں آقا پچھڑ آوے میرے نبی دلیل بن کے آئے میں گلتے واپس آ کے اپنی گفتگو نو سمیٹن لگا حضور دلیل بن کے آئے اور ہمیشہ سرکار نے اپنا کردار پیش کیتا وگرنہ میں گے عرض کر چکے ہیں سر تو لے کے پیروں تک میرا نبی معجزہ بال مبارک معجزہ چشمان رحمت معجزہ فرمایا انی ارا ما لا ترون جو میں بیداں تسی نہیں دیکھتے انی اسمعو ما لا تسمعون جو میں سندا ہوں تسی نہیں سن دے یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی شان و عظمت مقام و مرتبہ کردار ہمیشہ پیش کیتا اور کردار نہ لوگاں دے دلوں میں میرے مصطفیٰ کریم نے مسخر فرمایا ایک امام بخاری نے واقعہ نقل کیتا اور اسی واقعہ تے میری گفتگو دا اختتام ہے امام بخاری نے واقعہ نقل کیتا کہ ایک شخصی یمامہ دا بادشاہ اپنے قبیلے دا بادشاہ سی سردار سی اور بڑا پاورفل بادشاہ سی متکبر بھی بڑا سی اور انہیں نبی پاک علیہ السلام دے بارے کچھ الفاظ آکے سن نقل کفر نہ باشد حالت کفر بھی اس آکھیا کہ میں نے نبی دے شہر جیا برا شہر کوئی نہیں لگدا معاذ اللہ
معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تے حضور علیہ السلام تو برا بندہ کوئی نہیں لگتا، یہ انہیں الفاظ آکے سن اور ادھی وجہ تو اسلام دا نقصان بھی ہویا ایسی جنگ ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو جتھے او بندہ لبے او دا نا کیے سمامہ بن اسال، فرمایا جتھے لبے انہوں قتل کر دے، جتھے ملے نا بس انہوں مار دے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کچھ دنوں تو بعد صحابہ جگہ تو گزر رہے سنتے، انہوں پھاڑ لیا تے پوچھے تیرا نا کی، انہیں دسیا میں سمامہ، انہوں پھاڑ کے صحابہ کرام مسجد نبی لے آئے تے مسجد نبوی دے ستون پلر نال بند دیتا۔ بھئی سرکار نو بلانے پوچھ دیں آقا اے یو بندہ ہے، پھر سرکار جو حکم دیں گے دینا لوگ کران۔ توجہ ہے میرے والے دروازے والکی ویکھ رہے ہو؟ اچھا لوگ جدو بوئے وال ویدن نا مینو سرکار دا فرمان یاد آندا آنا مدینۃ العلم والی بابوہا، میں علم دا شہر علی دا دروازہ، کیونکہ ہر بندے دی توجہ بوئے وال ہوندی، سرکار فرمایا علی وال توجہ رکھنا، علی نو بھولنا نہ۔ سمجھ آئی؟ ظاہر انسان دی فطرت وچ رب رکھ دیتا کہ بوئے علی ویکھنا۔ اللہ تو سلامت رکھے۔ ہن ذرا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، ثنا خان مصطفیٰ، آستانہ علیہ دھولر شریف، آستانہ علیہ خواجہ دائم الحضوری قصوری، ابو الفیض پیر سید محمد منیر احمد شاہ صاحب بخاری۔ لو جی ماشاءاللہ احمد علی حاکم صاحب تشریف لے آئے تے میں اس واقعہ تے گل ختم کرنی، عمران صاحب میں نے اشارہ کر رہے ہیں گل نو طول دینا ہے، لیکن میں بالکل طول نہیں دینا تے اے ہر جمعہ ہی میرے کول پڑھ دیں تے میں جی تو چھٹاں گا انہاں جمعے تو اتنے سٹارٹ کرنا۔ سمجھ آ رہی؟ میں بالکل لمبی گل نہیں کرنی، ذرا کو محبت نہ سبحان اللہ۔ ہن توجہ میرے وال رکھنی، گل عرض کر رہے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سمامہ جتھے ملے، صحابہ نے پھڑ لیا، لے آندہ لے آکے مسجد نبوی دے ستون نال بند دیتا۔ سرکار نو خبر دیتی گئی آقا تشریف لے آؤ دسو اے یہ تے پھر جویں تسی حکم کرو سیدھے نال وہی کریے۔ نبی کریم علیہ السلام تشریف لے آئے، حضور علیہ السلام نے صحابہ نو منع فرما دیتا بھی جیڑا ادھے نال میں معاملہ کراں یا میری ادھی گفتگو ہوئے تساں وچ نہیں بولنا۔ سرکار تے دے صحابہ تے اشارے دے منتظر رہندے سن کہ جویں حضور فرمانا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے سمامہ نو فرمایا ہاں بھائی سمامہ تیرے نال کی کریے؟ گل یاد ہے انہیں کی آکھے ایسے؟ میں انہوں دورانا نہیں چاہ رہا، انہوں جملے نو دورانا نہیں چاہ رہا۔ اس جملیاں دے پیش نظر جڑے اس آکھے سن انہیں منہ تھلے کر لیا، حضور وال ویکھیا نہیں، تھلے منہ کر کے کہندا تسی میں نو مار کے ویکھو، پھر ویکھنا میرا قبیلہ اتھے آندا کہ میں توڑے جو ایک بھی نہیں بچے گا۔ حضور نو کہہ رہے تے جے پیسے لینے جے نا مال لینا تے دسو کنا گیا ڈبل لے لو میں نو چھڑ دیو، تے جے احسان کر دیو بڑے خاندان دا بندہ ہمیشہ احسان مند رہواں گا۔ سرکار صحابہ نو منع فرمایا تساں نہیں بولنا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تو تین گلاں کیتیاں ایک میں کراں، انہیں آکھا جی کرو، فرمایا ایک واری میرے وال ویکھ، انہیں آکھیا سی میں تے ادھر سوال ہی نہیں پیندا ہوندا ویکھ، آکھے جی یہ نہیں ہو سکتا، فرمایا چل پھر میں بھی سوچاں گا تیرے نال کی کرنا۔ حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، دوسرے دن پھر آئے، صحابہ نو سختی نال فرمایا اے روٹی پانی دا خیال کرنا، وقت انہوں کھان پین دینا، انہوں تکلیف نہ ہوئے، اپنے قبیلے دا عزت والا بندہ، ادھے سٹیٹس اس اعتبار نال کمی نہ آئے، یعنی انہوں یہ محسوس نہ ہوئے کہ ایتھے تے نبی دے درباری تے اس طرح چھالیاں جاندی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس قدر اس دا خیال رکھا تے پہلے خود ہی آرڈر فرمایا سے انہوں قتل کر دو، لیکن لاجپال نے انہوں دی مرضی ارادہ بدل گیا۔ دوسرے دن سرکار پھر آئے، فرمایا ہون دس تیرے نال کی کریے؟ انہیں آکھا جڑیاں کل تین گلاں کیتیاں سن میریاں ہوئی نے، تے بڑے کرخت لے جے نال۔ سرکار پھر فرمایا میری بھی ہوئی کل علی ہکو گل ایک واری میرے وال ویکھ، آدھا جی یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر سرکار تشریف لے گئے، تیسرے دن سرکار پھر آئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا سنا سمامہ، آدھا جی بار بار میں کی دوراواں، میں تے توانو پہلے دن آکھیا جے میں نو مار کے ویکھو میرا قبیلہ بدلا لوے گا، ایک بندہ بھی تواڈے چوں نہیں بچے گا، یا میرے کولو مال لے کے آزاد کرو یا میرے تے احسان کرو، ہمیشہ احسان مند رواں گا، اے میرا آخری فیصلہ ہے۔ آقا نے فرمایا ایک باری میرے ول ویکھ تے صحیح، آدھا سر حاضر ہے،
کٹ دیو اے بدن حاضر ہے بدن دے ٹکڑے کر دو ہرگز تواڈے ول نہیں ویکھاں گا آقا نے فرمایا اگر اے تیرا فیصلہ پھر میرا فیصلہ بھی سن صحابہ پوزیشنہ لیں آوے ہونے دے نال کرنا کیے آقا نے فرمایا کھول دیو رسیاں کھولیاں فرمایا جا سمامہ چلا جا میں تینوں تیرے حال تے چھوڑ دا سمامہ بن اسال خود بیان کر رہے میں فوراً نسیا میں ہون بے فکر ہاں مینوں آزادی مل گئی لیکن دل نے مینوں مائل کیتا 3 دن گزر گئے تو کرخت لے جے وچ بولیا مال دی بھی آفر کیتی نہ تیرے کولو بدلہ لے آ گیا نہ تیرے کولو مال لے آ گیا نہ احسان جتلایا گیا ایکو تقاضا کیتا گیا میرے ولویک میں بے ادبی بھی کردہ رہا اس دے باوجود چھوڑ دیتا یارو ایک واری ویکھاں تے صحیح سمامہ آکدہ میں نسدہ جا رہا اچانک پلٹ کے ویکھیا تے کی ویکھیا پہلی نظریں لٹ لیا سانو تیریا ہار شکارا قاتل نین تے کنڈل زلفاں پیاں دوروں مارن مارا کسے نو کول نہیں پھڑکن دیتا تیرے حسن دے پہرے دارا ایک اللہ تو نہیں آزم اتھے ہو گئے قتل ہزارہ سمامہ آگ دیر میں پلٹ کے ویکھیا ایک نگاہ ویکھیا سرکار میں نو ویکھ کے مسکرا رہے پہلی نگاہ پہ ہی میرے دل تے چوٹ جا لگی آنکھن لگے ہون قدم اگے نسرے میرا دل پیچھے نو نسیا آخر میں فیصلہ کیتا ہون دربار نبوت میں واپس جاواں گا اپنے گناہاں دی معافی منگا گا سمامہ بن اسال فرما دے نالی جنت ندی آئی میں اس ندی وچ ماری چھال میرے وال ویکھو میں اس ندی وچ ماری چھال سمامہ فرما دے میں غسل کیتا کپڑے پاک بدن پاک کیتا میں نسیا واپس مدینے وال سرکار تشریف فرمان میں آقا دے قدمی جا لگا میں آقا سونیا کلمہ پڑھا آقا نے کلمہ پڑھایا علماء بھی شامل کیتا پھر سرکار نے پوچھیا میرے شہر دے بارج کی آکھدا سیں آدھا او تو آکھدا ساں اور تیرے شہر جیا سونا شہر کوئی نہیں تواڈی صورت ایسی صورت اس صورت نو میں کی آکھاں حاکم صاحب دا لکھیا شعر زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے میرے آقا دی صورت ویکھی چہرہ بددعا ویکھیا میرے مصطفیٰ دا چہرہ ویکھیا عرض کیتی یا رسول اللہ تیرے جیا سونا کائنات وچ آج توڑی ویکھی آئی کوئی نہیں میرے گولڑے دے تاجدار فاتح قادیاں خواجہ خواجگاں حضرت پیر مہر علی شاہ فرماندے نے اس صورت نو میں جانا تھا جانان کے جانے جہانا تھا سچ آنکھاں تے رب دی میں شانہ تھا جس شان تو شانہ سب بڑیاں ایک باری مل کے آگتے ہو اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے میرے
علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھی کتھے جائے اڑیاں اخیر تے جس بھی توصیف و ثنا کی تھی کسی آکھیا بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کسی کیا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ کی کتھے جاڑیاں کسی آکھیا خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء کسی آکھیا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے دوستان اکرامی نیازی صاحب عبدالستار نیازی فیصل آباد والے رحمت اللہ علیہ انہاں کیا ذکر تیرے تھی یار طبیعتاں اکیاں نہیں سا مک جاندے تیریاں گلاں مک دیاں نہیں اللہ تعالیٰ تو سلامت باکرامت رکھے اللہ پاک سب تانا قبول فرمائے بانیان محفل دے مال جان رزق عمر عمر برکتاں تا فرمائے وآخر دعوائیہ ان الحمد